آج میں آپ سے بات کروں گا لاہور کی ایک ایسی بڑی عمارت کی جس کا کرایہ صرف 417 روپے ہے اور 50 سال کی لیز کے اوپر یہ دی گئی تھی، جبکہ اب یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ 5000 سال کی لیز ہو چکی ہے۔ جی جناب، میں اس عمارت کی بات کر رہا ہوں جس پر شاید کئی ایسے لوگ ہیں اس عمارت کو باہر سے دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں، اندر ان کو قدم رکھنے نہیں دیا جائے گا۔ لاہور کا لاہور جم خانہ ایک تاریخی عمارت ہے، لیکن یہ اشرافیہ کی علامت ہے اور پنجاب اسمبلی میں اس کی گونج شروع ہوئی۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید کچھ اراکین اسمبلی کو جم خانہ کی ممبرشپ نہیں دی گئی، اس وجہ سے تحریک استقلال اور تحریک مختلف تحریک التوا جو ہے وہ التوا کار جو ہے وہ لائی گئی ہے، لیکن اس پہ بھی صاف کہہ دیا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے، ممبرشپ ہو بھی تو ہم نہیں لیں گے۔ لاہور جم خانہ جو اگر آپ تاریخ کی بات کریں تو بڑے گورے کے زمانے میں یہ عمارت بنی تھی۔ 1913 میں یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی اور لیز پہ لی گئی تھی۔ پاکستان اس وقت مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے، لیکن اس کے شان، اس کا ششکا اسی طرح آپ کو لاہور کے مال روڈ پر ایچیسن کالج کے سامنے نظر آئے گا۔ پنجاب اسمبلی کے اراکین پر مشتمل ایک 30 رکنی کمیٹی، تقریباً 30 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس پر تحقیقات کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ تقریباً 30 کے قریب ہی اراکین اسمبلی ہیں، 30 سے کچھ زیادہ اراکین اسمبلی ہیں جنہوں نے اس میں تحریک جو ہے اس میں التوا کار وہ جمع کروائی تھی اور اس پر یہ تحقیقات ہو رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں یہ آواز گونج رہی ہے اور اراضی پر جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں۔ تحریک التوا کار کے مطابق دی جانے والی زمین کا کرایہ اس وقت تقریباً 30 کروڑ روپے ماہانہ ہونا چاہیے اور یہ بنتا ہے، جبکہ محکمہ ریونیو نے یہ زمین 417 روپے کنال کے حساب سے مہینہ رینٹ جو ہے وہ اس پر دے رکھی ہے اور حساب سے یہ کرایہ لیا جا رہا ہے۔ جو پاکستان کی اشرافیہ ہے ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے باقی۔ اب یہ سوچیں کہ کیا پاکستان اس وقت اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو عوام پہ بجلی کے بل برسائے جا رہے ہیں، دوسری طرف پیٹرول بم گرائے جا رہے ہیں اور اشرافیہ کا عیاشیاں جو ہے وہ اسی طرح ہی ہیں۔ میں نے آپ کو بڑا کلیئر کہا جم خانہ کے اندر جانے کا آپ لوگوں کے میرے کے بے شمار لوگ ایسے ہوں گے شاید تصور بھی نہ ہوں۔ اب یہاں پر پاکستان کی جیسے میں نے بتایا کہ یہ تمام باتیں جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر صوبائی اسمبلی کے اندر یہ باتیں ہوئی ہیں۔ لیز کی جو ڈیل ہے، جو ریکارڈ ہے، اس کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ اجی اب یہاں پر جب اجلاس ہوا تو اس میں جم خانہ کے ساتھ جو لیز ہوئی ہے اس کو پڑھ کے سنایا گیا۔ 1913 میں انڈین کمپنی ایکٹ کے تحت جم خانہ کلب رجسٹرڈ کرایا گیا تھا اور جس کا کرایہ 1600 روپے رکھا گیا تھا، اور یہ ہے 1960 کی بات کر رہا ہوں۔ سابقہ قوانین کے تحت ہی اس کو جو ہے وہ 2016 میں رینیو کیا گیا، 2016 تک معاہدہ تھا، اور جب سے یہ کلب بنا ہے اس کا آڈٹ نہیں ہوا، یہ بات بھی اندر گونجی۔ جب بڑے بڑے لوگ اس کلب کے ممبر ہوں گے تو آڈٹ کون کرے گا؟ اجلاس میں سوال کیا گیا کہ اراکین میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کلب کی رکنیت رکھتے ہیں یا رکھنے کے خواہش مند ہیں، تو جس پر سمیع اللہ خان صاحب جو اس تحریک کے جو پیش کرنے والے تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں اس کی ممبرشپ نہیں لینا چاہوں گا۔ کمیٹی کسی کو پابند نہیں کر سکتی کہ وہ ممبرشپ لے یا نہ لے، کمیٹی اپنا کام کرے گی۔ پھر یہاں پر آ جاتی ہے جی اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ نقطہ اٹھایا گیا کہ چناب کلب جو ہے فیصل آباد میں، اس کا کتنا کرایہ ہے، اس کا کیا معاہدہ ہے، یہ بھی ریکارڈ پہ لایا جائے۔ چناب کلب کی ممبرشپ 1 کروڑ روپے کی دی جاتی ہے، یہ اپوزیشن کے رکن تھے آفتاب صاحب، ان کی جانب سے کہا گیا۔ آڈٹ رپورٹس کے مطابق 18 کروڑ یا 16 کروڑ سے زیادہ انکم ٹیکس بنتا ہے جو ادا ہی نہیں کیا جاتا۔
2.5 करोड़ तक चनाब क्लब के जिम की रेनोवेशन जो है वो खर्चा आता है। डीसी हो या कमिश्नर हो, जब क्लब के मेंबर बनते हैं तो उन्हें भी कानून की पासदारी का ख्याल नहीं रहता। ये बात भी डिस्कस की गई। लाहौर में 960 कनाल की 5000 साल के लिए लीज पर दी गई जगह है। ये एक और जगह की बात हो रही है। ये एक लीज 5 रुपये माहाना और एक कनाल जो है वो लीज 50 रुपये बनती है। अब आप ये देखें, ये बताने का मकसद ये है कि यकीनन ये मुझे नहीं लगता कि कोई चैनल चलाएगा इस खबर को, क्योंकि जाहिर है हर जिम खाना में जाने की ख्वाहिशमंद होती है सबके। तो अब ये गूंज शुरू हो गई है कि ये किस तरीके से पाकिस्तान का जो पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसको ज़ाया किया जा रहा है। एक तरफ तो अवाम पे शदीद प्रेशर डाला जाता है कि आपने तो बिजली का बिल भी देना है और न कट जाएगी, पानी का बिल भी बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, और ये जो अय्याशियाँ हैं इस पर कोई फोकस नहीं करता। मैं समझता हूँ कि जिसने भी इस पे स्टेप लिया ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इसको एंड तक पहुँचाना चाहिए। ये ना हो कि 4 MPs को 5 MPs को रुकनियत मिल जाए और फिर ये मामला यहीं खटाई में बने। करे जो भी करना है, पेमेंट पूरी करे, पैसे जो बनते हैं किराए के वो पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवाए जाए। क्योंकि माल रोड पर एचिसन कॉलेज के सामने जहाँ पर ये क्लब वाक़ है, वहाँ पर तो पड़े हुए पत्थर की भी इतनी कीमत है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।